احمد اور شاہد، ان دونوں کے ساتھ پیش آنے والا ایک خوفناک واقعہ جس نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور سننے والوں کی راتوں کی نیند اڑا دی۔ دونوں بھائی کراچی میں ایک ٹریولر کمپنی کے ملازم تھے، جہاں وہ بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کے طور پہ کام کرتے تھے، ایماندار اور محنتی اور ایک دوسرے کے ہر مشکل میں سہارا۔ لیکن ایک رات نے ان کی یقین اور ہمت کو ایسی آزمائش میں ڈالا کہ آج بھی اسے یاد کر کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شام جب مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور آسمان پر گہرا نیلا رنگ چھا رہا تھا، کمپنی کے دفتر سے احمد اور شاہد کو ایک ہنگامی بکنگ کا آرڈر ملا۔ ایک خاندان نے بس کراچی سے حیدرآباد کے لیے بک کی تھی، جہاں وہ کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ خاندان میں 10-12 افراد تھے، بوڑھے، بچے اور خواتین۔ وقت کم تھا سو دونوں بھائی فوراً تیاری میں جت گئے۔ احمد نے بس کا ایندھن اور مکینیکل حالات چیک کیے، جبکہ شاہد نے سیٹوں کو صاف کیا اور مسافروں کے سامان کے لیے جگہ بنائی۔ لیکن اس سب کے درمیان ایک عجیب سی بے چینی ان دونوں کے دلوں کو چھو رہی تھی۔ بس اسٹینڈ پر ہوا غیر معمولی طور پہ ٹھنڈی تھی، حالانکہ گرمیوں کا موسم تھا۔ شاہد نے احمد سے کہا، بھائی دل بہت گھبرا رہا ہے، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ احمد نے ہلکا سا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، شاہد تمہاری فلمی والی باتیں شروع ہو گئیں، بس اپنا کام کرو۔ لیکن اس کے اپنے دل میں بھی ایک عجیب سی گھنٹی بج رہی تھی، جیسے کوئی ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جب خاندان بس میں سوار ہوا تو ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے احمد نے بس کا پرانا ریڈیو آن کیا اور ایک مقبول گانا بجانے لگا۔ لیکن اچانک خاندان کے ایک بزرگ نے سخت لہجے میں شاہد کے ساتھ پیش آنے لگا۔ غصہ تو تھا ہی، لیکن اس سے زیادہ ایک عجیب سی شدت تھی۔ احمد نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ خاندان کے باقی افراد بھی ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ بچوں کی آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے وہ کوئی راز چھپا رہے ہیں، اور خواتین اپنے نقابوں کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شاہد نے ہنسی کو دباتے ہوئے کہا، اتنا غصہ صرف ایک گانے پر؟ لیکن اس کی بات نے ماحول کو اور کشیدہ کر دیا۔ بزرگ نے اسے گھورا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ سفر شروع ہوا۔ بس حیدرآباد کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد بزرگ نے کہا، بیٹا بس روک دو، ہمیں عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ شاہد جو اب تک ان کے رویے سے تنگ آ چکا تھا، بے دھیانی میں بول پڑا، چاچا حیدرآباد پہنچ کے گھر پر پڑھ لیجیے گا، ہمیں رات 12 بجے تک واپس اسٹینڈ پہ رپورٹ کرنا ہے۔ اس کی بات سن کے بزرگ کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے دھیمی لیکن دھمکی آمیز آواز میں کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ احمد نے شاہد کو ڈانٹا کہ وہ خاموش رہے، لیکن خاندان کے افراد آپس میں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی بات ہو ان کے درمیان۔ رات کے 10 بجے بس حیدرآباد کے ایک سنسان اسٹاپ پر رکی۔ مسافروں نے خاموشی سے اپنا سامان لے کے اتر گئے، بغیر کوئی شکریہ کہے یا کوئی بات کی۔ ان کی نظریں احمد اور شاہد پہ ٹھہری ہوئی تھی، جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں۔ احمد نے سوچا کہ شاید وہ جلدی میں ہے، اور رات 10:15 پر اس نے بس کو کراچی کی طرف موڑ دیا۔ سڑک سنسان تھی اور بس کی ہیڈ لائٹس کے علاوہ دور دور تک کوئی روشنی نہ تھی۔ شاہد نے بس کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، بھائی سب مسافر تو اتر گئے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بس میں ابھی بھی کوئی ہے۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری عادت ہے، ہر بار یہی کہتے ہو۔ لیکن چند منٹ بعد انہیں عجیب سی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی پیچھے آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ شاہد نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ سیٹ خالی تھی، لیکن سیٹ پر ناخون کے گہرے نشانات تھے، جیسے کسی نے زور سے کھرچا ہو۔ خون کی چند بوندیں بھی سیٹ پر بکھری ہوئی تھیں، جو ابھی تازہ لگ رہی تھیں۔ احمد نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، لیکن اب بس کے اندر سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، کبھی ہنسی، کبھی رونے کی آواز، اور کبھی جیسے کوئی ان سے سرگوشی کر رہا ہو۔ اچانک بس کا ریڈیو خود بخود آن ہو گیا۔ وہی گانا جو احمد نے شروع میں بجایا تھا اب خود بخود بج رہا تھا، لیکن اس کی آواز بھاری اور خوفناک ہو گئی تھی، جیسے کوئی غیر انسانی مخلوق اس سے گا رہی ہو۔ شاہد نے چیخ کر کہا، بھائی یہ بند کر دو، لیکن جیسے ہی احمد نے ریڈیو بند کرنے کی کوشش کی، اس کا بٹن ٹوٹ گیا اور گانا اور بلند ہو گیا۔ بس کے شیشوں پر اچانک دھند چھا گئی اور شیشوں پر ہاتھوں کے نشانات ابھرنے لگے، جیسے کوئی باہر سے شیشوں کو چھو رہا ہو، لیکن باہر تو کوئی نہ تھا، صرف اندھیرا اور سنسان سڑک۔ شاہد کے کان میں ایک دھیمی سی آواز گونجی، تم نے ہمیں ناراض کیا، اب تم ہمارے ہو۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ لیکن جواب میں خوفناک ہنسی گونجی جو بس کے ہر کونے سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
احمد نے گاڑی روکنے کی کوشش کی لیکن اسٹیئرنگ وہیل خود بخود حرکت کر رہا تھا۔ بس ایک ایسی سڑک پر جا رہی تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دونوں طرف گھنے درخت جن کی شاخیں بس کے شیشوں کو کھرچ رہی تھیں اور شاخوں کے درمیان سے عجیب سی آنکھیں جھانک رہی تھیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن کراچی کا کوئی نشان نہ تھا۔ گھڑی پر 2 بج رہے تھے جیسے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے ہوں۔ اچانک بس کے پیچھے سے ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ شاہد نے پیچھے دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک سفید لباس میں ملبوس عورت آخری سیٹ پر بیٹھی تھی اور اس کا سر عجیب طرح سے ایک طرف جھک رہا تھا جیسے وہ زندہ نہ ہو۔ شاہد نے احمد سے کہا بھائی پیچھے دیکھو، لیکن جیسے ہی احمد نے آئینے میں دیکھا وہاں کوئی نہ تھا، لیکن شاہد اب بھی اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو اب آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی موجودگی کی وجہ سے بس کے اندر سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ احمد نے قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی وہ آیات پڑھتا تھا بس کے اندر عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی جیسے کوئی تکلیف میں ہو۔ بس کے دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگ جاتے تھے۔ ہر بار جب دروازہ کھلتا ایک ٹھنڈی ہوا اندر آتی جس میں عجیب سی بدبو تھی جیسے کوئی چیز سڑ رہی ہو۔ شاہد نے دیکھا کہ بس کی چھت پر بھی کچھ لوگ تھے جیسے کوئی اوپر چل رہا ہو۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو کچھ لمبے کالے کالے سائے تھے جن کی آنکھیں سرخ تھیں اور بس کی طرف جھانک رہے تھے۔ اچانک بس ایک جھٹکے سے رک گئی اور احمد اور شاہد نے باہر دیکھا تو ایک پرانا خستہ حال قبرستان نظر آیا اور قبرستان کی دیوار پہ لکھا تھا یہ جگہ ان کے لیے ہے جو نافرمانی کرتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کے ہاتھ پاؤں سٹ پڑ گئے۔ بس کا انجن خود بخود بند ہو گیا۔ اب بس کے اندر مکمل خاموشی تھی سوائے اس دھیمی سرگوشی کے جو کہہ رہی تھی تم نے ہمیں دھوکا تھا، تم نے ہمیں ناراض کیا، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ شاہد نے ڈرتے ہوئے بھائی سے کہا یہ وہی خاندان تھا، یہ انسان نہیں تھے۔ احمد نے کہا شاہد تم ہمت رکھو، ہم نے ان سے معافی مانگ لی تھی۔ دونوں نے مل کے بلند آواز سے معافی مانگنا شروع کر دی، لیکن جیسے جیسے وہ معافی مانگتے تھے ویسے ویسے شیشوں کی زور سے دستک شروع ہو جاتی تھی جیسے کوئی اندر آنا چاہ رہا ہو۔ رات بھر وہ اس قبرستان کے پاس کھڑے رہے جس کا دروازہ کھلتا اور بند ہوتا رہا، اور ہر بار جب دروازہ کھلتا تو ایک سایہ بس کے اندر جھانکتا۔ صبح کی فجر کی اذان کے ساتھ ہی بس کا انجن اچانک چالو ہو گیا اور بس خود بخود آن ہو گئی۔ جب وہ کراچی کے بس اسٹینڈ پر پہنچے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ انہوں نے بس روکی اور باہر نکل کر سانس لی، لیکن جب انہوں نے کمپنی کے ریکارڈ چیک کیے تو ان کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے۔ کوئی بکنگ نہیں ہوئی تھی۔ دفتر والوں نے بتایا کہ گزشتہ رات کوئی خاندان نے اس بس کی بکنگ نہیں کی تھی۔ پھر وہ خاندان کون تھا جس نے انہوں نے حیدرآباد لے کر گیا تھا؟ بس کے اندر اب بھی خون کے دھبے تھے اور ایک عجیب سی بدبو تھی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ جنات تھے جو انسانوں کی شکل میں سفر کرتے ہیں۔ وہ نیک جنات تھے، وہ اللہ کی عبادات کرتے ہیں، لیکن احمد اور شاہد کی نافرمانی اور گانے بجانے سے ناراض ہو گئے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو سبق سکھانے کے لیے اپنی موجودگی کے خوفناک نشانات چھوڑے۔ اس خوفناک واقعے کے بعد دونوں نے ٹریول کمپنی کی نوکری ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ احمد تو اس صدمے سے 1 سال تک باہر نہیں نکل پایا۔ وہ راتوں کو بے چین رہتا تھا اور نہ ہی اسے دن میں سکون ملتا تھا۔ وہ رات کے وقت سرگوشیوں اور شیشوں پر دستک کی آوازوں سے ڈرتا رہا۔ اس کا جسم خوف سے کپکپاتا تھا۔ شاہد نے بھی اس واقعے کو کبھی نہیں بلایا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ بس کی وہ رات اس کے دل و دماغ پر ایک داغ کی طرح چھپ گئی تھی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جنات آج بھی اس بس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور رات کے سناٹے میں ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ بس اب اسٹینڈ پر کھڑی زنگ آلود ہو رہی ہے، لیکن اس کے شیشے کبھی کبھار ہاتھوں کے نشانات ہوتے ہیں اور خون کے دھبے بھی نظر آتے ہیں۔